اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقائد اور صحابہ سے متعلق عقائد اور اللہ سے متعلق عقائد آپ کے پاس کم و بیش اچھی طریقے سے پہنچ گئے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی رہ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کیا ہوئے اور کرامت کیا ہوئی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ جو شخص ایک ریکارڈنگ کر لیجئے گا کیونکہ فون ابھی آن کر رہی ہوں۔ اچھا جی کر لیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے، یعنی ایمان والا اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، مسلمان جو ہے اسلام اور مسلمان، مسلم یا مسلمان، اس کا تعلق جو ہے ظاہر سے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مومن اور ایمان کہتے ہیں کسی بات پر یقین رکھنے کا۔ تو مومن کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھے، اسے مومن کہتے ہیں، اور جو اللہ پر کو ایک سمجھتے ہوئے اس کے احکام کے مطابق اپنی لائف کو گزارے، اسے مسلم کہتے ہیں۔ یہ تو باریک سا فرق ہے، لیکن دونوں مومن اور مسلم ایک دوسرے کی جگہ یوز ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، آپ کو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 پلر اور کھمبوں پر ہے۔ یعنی پیارے آقا نے اسلام کو گویا ایک عمارت کے طور پہ پیش کیا اور بتایا کہ جس طریقے سے عمارت پلروں پر اور کھمبوں پر اور ستونوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے اور رکی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی 5 ستون ہیں جس پر اسلام قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس کلمے کا مطلب یہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین پر عمل کرنے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانیوں کی کامیابی اور بہتری ہے۔ نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء۔ ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو تو اپنے مال میں سے ایک خاص مقدار الگ کر کے زکوٰۃ کے مستحق کو دینا۔ نمبر 4، اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے، مالی حالت اچھی کرے، یا اللہ کبھی بھی لائف کے کسی بھی حصے میں مال سے نوازے تو حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ میں یہاں پورا مہینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خواتین جو ہے یہ سمجھتی ہیں کہ رمضان کے 30 روزے فرض ہیں۔ نہیں، رمضان کے 30 روزے فرض نہیں ہے، بلکہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے۔ اب مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اگر کہیں بھی رمضان کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو بعض خواتین جو ہے عید کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتی ہیں، حالانکہ عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا، نہ آدھے دن کا ہوتا نہ پورے دن کا ہوتا، بلکہ اس عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ بہرحال تو پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ سچا مسلمان ہونے کے لیے
اسلام کی ان 5 بنیادوں پر یقین کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور روزوں کو ادا کرنا بھی اپنا فرض سمجھیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں، لیکن ایک بات یہ رہ گئی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کائنات کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ ایک بڑھیا جو اپنے چرخے سے سوت کاٹتی تھی، اس سے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں بھائی پورے یہ دنیا کو چلانے والا ایک ہے۔ اس سے دلیل پوچھی گئی، اس نے کہا پڑھی لکھی تو نہیں ہوں لیکن میرا چرخہ مجھے بتاتا، یہ میرا چرخہ ہے، میں اس کو چلاتی رہتی ہوں تو یہ صحیح رہتا ہے، لیکن جب کبھی اس کو کوئی میری پوتی ناتی وغیرہ اس کو ہاتھ لگا دیتی ہے تو یہ بگڑ جاتا ہے، صحیح کام نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا کا رات دن کا یہ جو چرخہ ہے، اس کو چلانے والا یقیناً کوئی ایک ہے، کیونکہ اس کے نظام میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کائنات کا سارا نظام سنبھالے ہوئے ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، جس کے آیت الکرسی میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنۃ پڑھتے بعض لوگ، غلط ہے، ترجمہ بہت غلط ہو جائے گا۔ اصل میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے معنی آتے، سنا کہتے ہیں اونگ کو اور نوم کہتے ہیں نیند کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو وہ اونگ نیند تو نہیں آتی لیکن اونگ اس کو آتی ہے، اس لیے بہت اچھی طریقے سے سنۃ پڑھے، سنۃ نہ پڑھے۔ تو بہرحال نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ قرآن میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے نرالی ہے، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں۔ دنیا میں ان آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا لا تدرکہ الابصار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہ موقف تھا کہ اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ کا دیدار آخرت میں ہوگا۔ اور اللہ کا دیدار کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالی ہمیں جنت میں دیدار کرائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اسے پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس طریقے سے تم اپنی جگہ رہتے ہوئے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو اور اس میں کوئی دھکا مکی نہیں ہوتی اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جو جہاں پر ہے وہ وہاں سے اللہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اپنا دیدار جنت میں کرائے گا اور اللہ کا اور کوئی دھکا مکی بھی نہیں ہوگی اور سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو دنیا میں ان آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر دیکھا ہے؟ تو ہم جواب یہ دیں گے جی ہاں دیکھا ہے، لیکن معراج کا معاملہ دنیا کے نظام سے ہٹ کر ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو وہ دنیا سے باہر تھے، چونکہ دنیا کا نظام اس معراج کی رات میں تھم گیا تھا، رک گیا تھا۔ چاروں طرف پھیلی قدرت کی نشانیاں اور اس کی صفات سے سب اسے پہچانتے ہیں۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا علم ہونا یعنی علیم ہونا، یعنی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، کو قدیر ہونا یعنی ہر چیز کو اپنی طاقت سے کرنا، حیات یعنی ہمیشہ سے زندہ ہونا، حی اور ہمیشہ زندہ رہنا، سمیع یعنی ہر چیز کو سننا، بصیر یعنی ہر چیز کو دیکھنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتیں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہیں گی۔
اللہ تعالیٰ کی صفت میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے کوئی صفت کبھی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، یا ان صفات میں کبھی کوئی صفت بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق کی طرح ادھوری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک ہی وقت میں ہر چیز کو نہ جان سکتے ہیں، نہ ہر آواز سن سکتے ہیں، اور نہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں ہر چیز کو نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ ہر چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہر چیز کو ایک ہی وقت میں جان سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہ ایک ہی وقت میں ہر چیز کو جانتا بھی ہے، ہر آواز سنتا بھی ہے، اور تمام چیزوں کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کی صفت اور بندوں کی صفت کے درمیان۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی طرح ادھوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے جیسی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے کے لیے مخلوق کی طرح آنکھ، کان وغیرہ اعضائے بدن کا محتاج نہیں۔ قرآن میں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں، اور وہی ہر بات سنتا اور سب کچھ دیکھتا۔ مخلوق کسی بات کو سننے کے لیے اس کے لیے کان کا صحیح ہونا ضروری ہے، کسی بات کو جاننے کے لیے اس کا عقل کا ہونا ضروری ہے، اور کسی بات کو بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے مخلوق میں کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے پاک ہے، لہذا اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات مخلوق جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات پر یقین رکھنا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے صفات میں سے کسی صفت کو نہ مانے یا اس میں شک کرے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ہم کہہ دیتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا مرضی کو ہوتا اللہ کا علم۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی اچھا برا ہوتا ہے، کیا اللہ اس سب سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے اس میں بھی تو اللہ کی مرضی ہے۔ غلط، اللہ کی مرضی نہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کیا ہے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ راضی، اللہ کی مرضی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دنیا بھر میں کون کس حالت میں ہے سب اسے خبر ہے، ایک ہی وقت میں وہ ان سب کو جانتا ہے۔ کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے علم دائرے علم سے باہر نہیں، اس کے نالج کے سرکل سے باہر نہیں۔ ذرے ذرے کا اسے علم ہے، وہ نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں، پہاڑوں کے کنکروں، سمندر اور بارش کے قطروں، اور درختوں کے پتوں کی تعداد اور اس کے کاؤنٹ کو بھی جانتا ہے۔ درخت پر لگا ہوا پتا کتنی مرتبہ ہوا کے جھونکے سے الٹ پلٹ ہوتا ہے، اور کب اور کہاں گرے گا سب اس کے علم میں۔ قرآن میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 59 میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ کوئی پتا درخت کا ایسا نہیں ہے جو گرتا ہو اور اللہ کے علم نہ ہو۔ اگر انسان اپنے دل میں یہ یقین بٹھا لے کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ کیونکہ گناہ کرنے کا جو ریزن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے گناہ کرنے کا ریزن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے دل میں یہ بٹھانا ہے کہ اللہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو دیکھ رہا ہے، تو ایٹومیٹکلی بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ انسان اپنے کاموں کو سب سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ یہاں تک کہ جو خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن میں ہے آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے
وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں تک کو خوب جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات صدور، سورہ تغابن 28ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 4 میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، آسمانوں میں کیا چھپا ہوا ہے اور زمین کے نیچے کتنے خزانے ہیں، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے اور جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں سب اللہ کے علم ہے۔ اللہ کی قدرت کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے، جو ہمارا انگوٹھا ہے نا، اس انگوٹھے میں جو لکیریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھے اور انگلیوں کے پورے ایک انسان کے پورے دوسرے انسان سے میچ ہی نہیں کھاتے۔ یہ اللہ کے علم کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ علم غیب، ہر چھپی اور آئندہ پیش آنے والی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر چھپی اور آئندہ پیش آنے والی باتوں کو علم غیب کہتے ہیں، اور یہ علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ غیب کے سارے خزانے اسی کے قبضے میں، اور صاحب میں نے بتایا غیب کی 5 کنجیاں جسے مفاتیح الغیب کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے۔ پیارے آقا کو بھی غیب کی کچھ باتیں بتائی گئی، لیکن پیارے آقا کو مکمل غیب کی باتیں بتا دی ہوں اور پیارے آقا عالم الغیب ہوں تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس میں کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دی۔ کسی نبی، فرشتے اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے غیب کی باتوں کو معلوم کر لے۔ تمام مخلوقات کو جتنا علم حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کس طریقے سے دیا ہے؟ غیب کا علم اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی صرف نبیوں پر آتی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہونے کے طریقے تھے وہ 2 تھے، ایک ایسے وحی مطلوع کہتے ہیں، ایک وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اسی طرح وحی نازل ہونے کے بہت سارے طریقے تھے، 7 طریقے تھے جس میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ بہرحال پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا کچھ علم دیا ہے، جتنا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدہ آپ نے بہت سارے پڑھے، ان عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، اور آپ کے افضل ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں، کیونکہ آپ نے پیارے آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اولاد آدم میں تمام پیغمبر اور رسول بھی آتے ہیں۔ یہ آپ کے افضل ہونے کی واضح نشانی ہے، واضح دلیل ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب اور پیارے بندے تھے، آپ کا مرتبہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ آپ کے جھنڈے کا نام لوائے حمد ہوگا۔ لوا کہتے ہیں عربک میں فلیگ کو، جھنڈے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ میدان محشر میں جب تمام لوگ پریشان حال ہوں گے اور حساب و کتاب جلد شروع کیے جانے کے لیے بڑے بڑے نبیوں کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے تو سب سوری کہہ دیں گے، سب معذرت کر دیں گے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، اور یہ مقام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام پیغمبروں کے معجزات سے زیادہ ہیں. جو کمالات الگ الگ طور پہ تمام انبیاء اکرام میں موجود تھے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھے. معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اور وہ مقام عطا فرمایا جو نہ کبھی کسی کو حاصل ہوا اور نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر، تمام نبیوں اور رسولوں پر کچھ چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی اور وہ کچھ چیزیں تقریباً 7 ہیں. سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کیا ہیں؟ یعنی ایسے جامع کلمات اور سینٹینس جن کے الفاظ تو بہت کم ہیں مگر اس میں علوم بہت زیادہ ہے. جیسے آپ پیارے آقا نے فرمایا المومن مرآت المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. الفاظ بہت مختصر ہے، معنی نکالو تو سارے سماج میں جتنا فساد اور جھگڑا ہے وہ سب اس میں جمع ہو گیا. اسی طریقے سے پیارے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پورے معاشرے اور سماج میں ہونے والے اختلافات، فتنوں اور جھگڑوں سے کو سب کو اللہ کے رسول نے بٹور لیا اور سمیٹ لیا. گویا کہ آپ نے سمندر کو الفاظ کے پیالے میں بیان کر دیا. اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم یعنی ایسے جامع کلمات جن کے الفاظ تو بہت مختصر اور بہت کم ہوں مگر اس میں علم بہت زیادہ ہوں. نمبر 2، جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے کی مسافت اور 1 مہینے کی دوری پر رہتے تھے ان کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا گیا تھا. یہ پیارے آقا کا ہی کمال تھا اور فضیلت تھی کہ آپ کا رعب 1 مہینے کی دوری پر بیٹھے ہوئے کافروں کے دلوں پر ایسا پڑا ہوا تھا کہ پیارے آقا کا نام لیا جاتا تو وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے. نمبر 3، مال غنیمت جو پہلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جب دشمن سے لڑائی ہوتی ہے تو دشمن کے ہار جانے کے بعد دشمن کے فوج اور لشکر سے ملنے والے زرہ ہیں، تلوار ہیں، خود ہیں، سونا چاندی ہے، پیسے غلات ہیں، یہ سب جو ہے مال غنیمت کہلاتا ہے. مال غنیمت پیارے آقا کی امت کے لیے حلال کیا گیا. آپ سے پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا. نمبر 4، قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین اور تمام انبیاء و مرسلین حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. کوئی شفاعت کی ہمت نہ کر سکے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. یہ آپ کی 4تھی خصوصیت. 5ویں خصوصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. یعنی جس جگہ وہ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو، اور اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. یہ پیارے آقا کی امت کی خاص فضیلت ہے. ورنہ تو پیارے آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اور جتنے رسول آئے ان کی امتوں کو عبادت کرنے کے لیے انہی جگہ پر جانا پڑتا تھا جو عبادت کے لیے خاص ہوا کرتی تھی. لیکن پیارے آقا کی امت پر اللہ نے کرم کیا اور ساری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ پاک جگہ ہو، اور اگر پانی نہ ہو تو ساری زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، یعنی پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. 6ٹھی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ خاص قوم اور خاص ملک کی طرف بھیجے جاتے تھے. 7ویں فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
नबूवत खत्म हो गई, अब कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। इसका नकली रेफरेंस भी दिया, ला नबी अबादी। और इसी तरीके से कुरान करीम में मा मोहम्मद रसूल मकान आबादिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इसको बताया। दूसरी अकली दलील भी मैंने आपको बताई थी कि जब दीन मुकम्मल हो गया, क़यामत तक अल्लाह ने इस दीन को बाकी रखने का ऐलान कर दिया, तो अब नए दीन की जब जरूरत नहीं रही तो नया नबी भी नहीं आएगा। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम मखलूक़ात, हत्ता कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा मोहब्बत रखना और आपकी ऐसी इज्जत और ताज़ीम करना जो शरीयत के मुआफ़िक़ हो, हर उम्मती पर फ़र्ज़ है। और शरीयत के ख़िलाफ़ बातों को मोहब्बत या ताज़ीम समझना नादानी और गुनाह है। ये समझने के बाद अब समझिएगा, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअज्जिज़ात दिए गए। मुअज्जिज़ा किसे कहते हैं? मुअज्जिज़े को समझने के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मैंने अभी बताया कि मुअज्जिज़े सिर्फ नबियों पर को दिए गए, किसी उम्मती को मुअज्जिज़ा नहीं दिया गया, किसी वली को भी मुअज्जिज़ा नहीं, बल्कि सिर्फ नबियों के हाथ पर। मुअज्जिज़ा कहते हैं अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से कभी ऐसी खिलाफे आदत बातें जाहिर करा देता है जिनके करने से दुनिया के और लोग आजिज और बेबस होते हैं। यानी कोई इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन बातें अल्लाह ताला पैगंबरों के हाथों के जरिए से जाहिर कर देता है, जिनके करने से दुनिया के लोग बेबस हों और आजिज होते हों। ताकि लोग, ये मौजज़े क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि लोग ऐसी बातों को देखकर समझ लें कि ये खुदा के भेजे हुए हैं। ऐसी बातों को मुअज्जिज़ा कहते हैं। पैगंबरों ने बड़े बड़े मुअज्जिज़े दिखाए, पैगंबरों ने खुदा के हुक्म से बेशुमार मुअज्जिज़े दिखाए। चंद मशहूर मुअज्जिज़े ये हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा था कि उनके हाथ में एक लकड़ी रहती थी, डंडा रहता था जिसको आसा कहते हैं अरबी में, वो सांप की शक्ल बन जाता था और जादूगरों के सांपों को और जादुओं को वो निगल भी गया था, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। दूसरा मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में खुदा ताला ऐसी चमक पैदा कर देता था कि उसकी रोशनी आफताब की रोशनी पर गालिब आ जाती थी, यानी भारी पड़ती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील के दरमियान खुश्क रास्ता बन गया। और यही वजह है कि ये जीके का सवाल भी है कि ऐसी वो कौन सी जगह है जिस पर सूरज की किरणें सिर्फ एक मर्तबा पड़ी। जवाब यह है कि दरियाए नील के वो 12 रास्तों की जमीन जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडे मारे और दरिया का पानी वो फट गया और रास्ते बन गए। और जैसी अब बनु इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं और फिरौन पीछे पीछे अपने लश्करियों के साथ गुजरा है, तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया और पानी वो बराबर हो गया। वही जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर सूरज की किरण पहली मर्तबा पड़ी, फिर आज तक नहीं पड़ी। तो अल्लाह ताला ने मुआवजे के तौर पे दरियाए नील के दरमियान खुश्क रास्ते बन गए और पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के साथ उन रास्तों से दरिया पार उतर गए। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के हुक्मों से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। मादरजाद कहते हैं पैदाइशी, अंधों को बीनाई देते थे। कौड़ियों को, एक मर्ज होता है जिसको ये मर्ज हो जाता है उसे कौड़ी कहते हैं, कौड़ियों को अच्छा कर देते थे। मिट्टी की चिड़ियां बनाकर उन्हें जिंदा करके उड़ा देते थे। अब सवाल उठता है कि मिट्टी की चिड़ियां बनाकर उड़ा दिया करते थे, हालांकि मिट्टी तस्वीर बनाने वाले में तो बहुत, तस्वीर बनाने वालों को तो कयामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। आपने हदीस भी पढ़ी थी, अशद्दल अज़ाब यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे सख्त तरीन अजाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। तो उसका जवाब ये है कि हम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे। जो बातें और पैगंबरों की शरीयतों में जायज थीं लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में उसको नाजायज करार दे दिया गया, तो वो अब नाजायज होंगी, उस वक्त जो है ये जायज थी।
اسی طریقے سے ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. تقریباً 1400 برس کا اور 1400 سال کا وقت گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم اپنی کوشش اور طاقت کے باوجود قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت جیسی نہ بنا سکے ہیں اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے. قرآن کریم پیارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. دوسرا معجزہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے. تیسرا معجزہ شق القمر ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. میں نے آپ کو بتایا تھا اس معجزے کے بارے میں. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، میں اس جگہ پر گیا تھا، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو چاند کے یہ 2 ٹکڑے نہ صرف یہ کہ مکہ والوں نے دیکھے، بلکہ کیرلا جو ہے نا، کیرل میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام غالباً چرن سنگھ تھا یا کچھ تھا. وہ اپنے راج محل کے اوپر کھڑا ہوا تھا. اس نے اس وقت دیکھا کہ چندرما جو ہے 2 ٹکڑے ہوا ہے. اس نے بہت پوچھا، لوگوں نے نہیں بتایا. پھر عرب کے جو سوداگر تھے اور جو بیپاری آئے ہوئے تھے اس کے ملک میں، تو اس نے پوچھا تو عرب کے لوگوں نے بتایا ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ایک محمد نامی نے کیے تھے. تو وہ بادشاہ جو ہے اپنا راج پاٹ اپنے بھتیجے کو سپرد کر کے پیارے آقا کے پاس پہنچا ہے. اور پیارے آقا اس وقت جو ہے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تو وہ مدینے میں پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ ایمان لایا. اللہ کے رسول نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور پھر وہ اللہ کے رسول سے اجازت لے کر چند صحابہ کے ساتھ پھر جو ہے ہندوستان کی طرف آیا. اور ہندوستان کی طرف آتے آتے راستے میں اس کا دیہانت ہو گیا، انتقال ہو گیا. لیکن اس نے اپنے بھتیجے کو ایک پتر لکھ دیا تھا اور اپنے ساتھ میں جانے والے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ پتر لے جاؤ اور میرے بھتیجے کو دینا، تمہارا خوب مان سمان عزت و احترام ہوگا، تمہیں رہنے کی جگہ دی جائے گی. چنانچہ صحابہ اکرام آئے، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سب سے پہلی مسجد کیرل میں بنی. بہرحال تو اب شق قمر کا معجزہ ہے. چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دی، اور وہ اسی طرح واقع ہوئیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، عثمان جو خانہ کعبہ کی چابی رکھتے تھے، ان سے کہا تھا کہ ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو آپ انشاءاللہ سیرت وغیرہ کی کتابوں میں پڑھ لیں گی یا میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. اب سوال تو ہے معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر، یہ براق کیا ہے؟ براق ایک جانور ہے جو گھوڑے کی طرح تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے براق کو وہ سمجھ لیا جو آپ نے دیکھا ہوگا محرم میں تازیوں میں جس کا آدھا دھڑ عورت کا ہوتا ہے، باقی کا دھڑ جو ہے اس کا گھوڑے کا ہوتا ہے. نعوذ باللہ، یہ تو ایسی چیز ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. پر براق ایک جو ہے گھوڑا کی طرح ایک جانور تھا، سفید کلر کا. بہرحال پیارے آقا اس براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7واں آسمان پر اور پھر جہاں تک خدا کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے. اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے. اسی کو معراج کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب آتے ہیں کرامت. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر اور عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں. نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. ولی کے معنی ہے اللہ کا دوست.
جو مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری کرے، کثرت سے عبادت کرے، گناہوں سے بچتا رہے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، اسے دنیا کی حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہر وقت آخرت کا خیال رکھتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور ایسی صفات اور ایسی خوبیاں اگر عورت کو ہوں تو اسے ولیہ کہتے ہیں، ولیہ۔ تو ولایت یعنی ولی ہونے کے بہت سے درجے ہیں۔ کامل درجہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا دل ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبا ہو، صبح و شام اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، وہ محض اللہ تعالیٰ کی محبت اور کسی سے محبت اور کسی سے نفرت محض اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کا ظاہر و باطن تقوی سے آراستہ ہو، جو اعمال اور اخلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے وہ بچتا ہو، پرہیز کرتا ہو، چھوٹے بڑے شرک سے پاک رہتا ہو، غرور، کینہ، حرص یعنی لالچ، حسد وغیرہ برے اخلاق سے دور رہتا ہو اور عمدہ اخلاق و اعمال سے مزین ہو، وہ جو ہے ولی ہوتا ہے۔ کوئی ولی کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ وہ نبی کی طرح معصوم عن الخطا ہو سکتا، یعنی گناہوں سے پاک ہو سکتا۔ تمام صحابہ اکرام اللہ کے ولی تھے، ایسا ولی جو صحابی نہ ہو وہ اپنی ولایت سے کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے، لیکن کرامت کا ہونا ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ولایت کا اصل معیار تقوی اور اتباع سنت ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رہتا ہو، اور کوئی صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں۔ تمام صحابی خدا کے ولی ہیں اور ولی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت بھی کرتے تھے، گناہوں سے بچتے بھی تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے۔ یعنی جو ولی کی ڈیفینیشن ہے وہ سب چیزیں صحابہ کے اندر موجود تھی، اس لیے ہر صحابی ولی بھی تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا؟ تو جواب یہ ہے کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی ولی ہو، کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب نہیں۔ صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب برابر نہیں ہو سکتا تو بڑھ تو سکتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے، داڑھی مڈاتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسا ولی بھی نہیں ہے جس سے نماز روزہ معاف ہو جائے۔ جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی عبادت کبھی بھی معاف نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی۔ جو لوگ ہوش و حواس اور اس طاقت ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، خلاف شرع کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہیں، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے، بلکہ ڈھونگی تو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، ولیوں سے جو ظاہر ہوتا ہے مشکل سا کام اس کو کرا